بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں۔ کرنل محمد خان۔ توسی کا طوطا۔ مسٹر ایف اے توسی ہمارے محلے کے سب سے سینئر مکین ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑے افسر تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر وہی دیرینہ اکڑ باقی ہے۔ دراصل آپ کا تعلق ایک ایسے محکمے سے تھا جس میں اکڑ اور پھکڑ کا ملکہ اہلیت کے خانے میں درج کیا جاتا ہے۔ آج کل محلے کے دوسرے لوگوں سے نہ صرف جسمانی بلکہ زبانی فاصلے پر بھی رہتے ہیں۔ اگر کبھی زبان کا استعمال کرنا ہی پڑے تو بڑے سرپرستانہ لہجے میں بات کرتے ہیں، جیسے کسی فرعون کو غریب پروری کا دورہ پڑ گیا ہو، اور اگر کبھی سچ مچ جلال میں آ جائیں تو پھر دو مذکورہ بالا خداداد اہلیتوں کا کچھ اس انداز سے مظاہرہ کرتے ہیں جیسے سارے محلے کو اندر کر دیں گے۔ شنید ہے کہ اپنے گھر میں نوکروں کے علاوہ بیچاری بیگم کو بھی مستقل طور پر اندر کر رکھا ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ تعلیم کے لحاظ سے تو توسی صاحب مجھ سے خاصے پیچھے ہیں، لیکن عہدے میں میلوں آگے ہیں یا تھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت حلیم اور میٹھی طبیعت کا مالک ہوں، لیکن میں فرعون بھی نہیں ہوں۔ ہاں، فرعونوں سے ٹکر لینے میں مزہ آتا ہے اور حد المقدور لے لیتا ہوں۔ محلہ داری کی وجہ سے توسی صاحب اور میں ایک دوسرے کو جانتے ضرور ہیں، لیکن کبھی ان کے ساتھ خندہ پیشانی بلکہ سادہ پیشانی سے بھی ہم کلامی کا اتفاق نہیں ہوا۔ مگر پچھلے دنوں کرنا خدا کا کیا ہوا کہ توسی صاحب سے سچ مچ ٹکر ہو گئی، جسمانی نہیں قلمی، اور ٹکر کا باعث تھا ایک طوطا، یا یوں کہہ لیں کہ توسی کا طوطا۔ یہ ایک پیلے رنگ کا باتونی سا طوطا تھا جو خدا جانے کن حالات میں ایک دن اپنے مالک کے گھر سے نکلا اور اڑتا اڑتا میرے ہاں مہمان آ ٹھہرا۔ اس پر میں نے توسی صاحب کو خط لکھا: محترم توسی صاحب، السلام علیکم۔ اس خط کا مدعا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کیا آپ کا کوئی طوطا گم ہو گیا ہے؟ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج دوپہر کو طوطے کی نسل کا ایک پرندہ میری خواب گاہ کی کھلی کھڑکی سے اچانک میرے گھر میں داخل ہو گیا، بالکل برضا و رغبت، کیونکہ ہم لوگوں نے اسے کوئی دعوت دی تھی نہ ترغیب، اور اب وہ کمرے کی انگیٹھی پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہے جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ مسلسل باتیں کیا جا رہا ہے جو ابھی پورے طور پر ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ مجھے شک سا ہے کہ یہ طوطا آپ کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محض شک کی بنا پر میں اسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے واقعی کوئی طوطا کھویا ہے تو براہ کرم اس کے حلیے سے آگاہ کریں۔ میں انشاءاللہ پوری احتیاط سے حلیے کا طوطے سے مقابلہ کروں گا۔ اگر حلیہ 100% درست نکلا تو اپنی پہلی فرصت میں طوطا آپ کو لوٹا دوں گا۔ ہاں، اگر طوطے نے اخلاقی وجوہ کی بنا پر واپس جانے میں مزاحمت کی تو اس صورت میں آپ کو طوطے کے جذبات و اعتراضات سے آگاہ کر دوں گا۔ مخلص خادم حسین۔ توسی صاحب نے فوراً جواب دیا: ماسٹر خادم حسین، تمہارے احمقانہ خط کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا طوطا فی الواقع گم ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خط لکھتے وقت تمہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ طوطا میرا ہی ہے۔ یہ بچہ تھا کہ میرے گھر میں آیا اور 3 سال سے میرا ساتھی ہے۔ ان حالات میں شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اسے غیر مشروط طور پر میرے حوالے کر دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم ماسٹر لوگوں کو شرافت کے تقاضوں سے بہت شناسائی نہیں۔ غالباً تم بڑے آدمیوں کو فضول خط لکھ کر اپنی اہمیت جتانا کا موقع ڈھونڈتے رہتے ہو۔ یہ گھٹیا حرکت ہے۔ اب تمہارے لیے ایک ہی صحیح راستہ ہے کہ حامل حاضہ کو فی الفور طوطا دے دو اور آئندہ مجھے خط لکھنے کی کوشش نہ کرو۔ نوٹ: تم نے طوطے کا حلیہ پوچھا ہے۔ طوطے کا حلیہ کیا ہوتا ہے؟ بس طوطا ہے اور پیلے رنگ کا ہے۔ ایف اے توسی۔ قارئین،
ملاحظہ فرمایا آپ نے مسٹر توسی کا طرز تخاطب اور ان کی جھنجھلاہٹ۔ اب میں ہزار خاکسار سہی، لیکن عرض کیا ہے نا کہ فرعونوں سے ٹکر لینے میں مزہ آتا ہے مگر کسی جھنجھلاہٹ کے بغیر۔ سو عرض کیا، جناب توسی صاحب السلام علیکم۔ آپ کا نامہ ملا جس کے ابتدائی الفاظ نے مجھے آپ کی شرافت اور شائستگی کا گرویدہ کر لیا ہے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن اگر مجھے تبصرے کی اجازت دیں تو عرض کروں گا کہ ہر چند آپ کی تکنیک بے عیب ہے اور آپ کے سابقہ محکمے کی روایات کی آئینہ دار۔ تاہم میرے خط کے جواب کے طور پر آپ کا گرامی نامہ ذرا بیکار ہے۔ موضوع زیر بحث کے پیش نظر ضرورت اس بات کی تھی کہ شرافت پر لیکچر دینے کے بجائے یا علاوہ اپنے گم شدہ طوطے کا مفصل حلیہ بیان فرماتے۔ طوطے کا محض بیرونی رنگ بتا دینا کافی نہیں، فطرت نے یہ رنگ آپ کے طوطے کے علاوہ بھی بے شمار دوسرے طوطوں کو عطا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اپنے طوطے کی عادات پر روشنی ڈالتے، اس کے کمالات کا ذکر کرتے اور اس کے پروں کے رنگ کے بجائے اس کی گفتار کا ڈھنگ بیان فرماتے۔ پھر آپ نے طوطے کا حلیہ بیان کرنے میں بھی بڑی کفایت بلکہ گستاخی معاف قبض سے کام لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی انک شہادت کی بنا پر میں طوطا واپس کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب نہیں سمجھتا۔ بے شک طوطے کا رنگ پیلا ہی ہے، لیکن میں نے محلے کے دوسرے لوگوں سے تاحال دریافت نہیں کیا، ورنہ بالکل ممکن ہے کسی اور کا طوطا بھی گم ہو گیا ہو اور اتفاق سے اس کا رنگ بھی پیلا ہو۔ سو امید ہے مفصل حلیے کی ضرورت حضور کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چنانچہ اگر اس خط کا جواب دینا پسند فرمائیں تو شرافت کی بقیہ فلسفی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طوطے کے قوالف پر بھی مفصل روشنی ڈالیں۔ مخلص خادم حسین۔ اس خط سے توسی صاحب ذرا زیادہ سیخ پا ہو گئے۔ جواب دیا، ماسٹر خادم حسین، خدا تمہیں غارت کرے۔ تم جانتے ہو کہ طوطا بلا شبہ میرا ہے، مگر تم نے خواہ مخواہ حلیے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ بتا تو دیا ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہے، کم گو ہے اور جیسا کہ اس نسل کے طوطوں کا دستور ہے اپنے سر کو ایک طرف لٹکا کر رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے زیادہ حلیہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اب حلیہ بھول جاؤ اور طوطا فی الفور واپس کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ علم تمہیں جلد ہو جائے گا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میرا نام توسی ہے، نواب زادہ فخر عالم توسی، FA توسی۔ میرا جواب تھا، جناب توسی صاحب السلام علیکم۔ جناب والا کا الٹیمیٹم ملا، وہ اپنی جگہ پر، مگر مجھے مقرر عرض کرنے کی اجازت دیں کہ آپ کا بیان کردہ حلیہ ناکافی ہے۔ ناکافی ہی نہیں، نادرست بھی ہے، کیونکہ یہ طوطا کسی عنوان سے کم گو نہیں کہلا سکتا، بے حد بسیار گو ہے اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں فحش گو بھی ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے طوطے کے چند پسندیدہ الفاظ یا جملے بتا دیتے تو اس کی ملکیت کے تعین میں بے حد ممد ثابت ہو سکتے۔ مجھے اس سے ہرگز انکار نہیں کہ یہ رنگ کا پیلا ہے اور سر لٹکا کر رکھتا ہے، لیکن اکثر پیلے طوطوں کا سر تھامنے کا یہی انداز ہے۔ شناخت کے لیے فیصلہ کن چیز طوطے کا نمونہ کلام ہی ہے اور کچھ نہیں۔ باقی رہی آپ کی عدالت میں جانے کی دھمکی، تو میری کیا مجال کہ آپ کو اس دربار میں جانے سے روکوں۔ صرف ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر عدالت نے طوطے کو شہادت کے لیے طلب کر لیا تو اس کی شہادت بند کمرے میں دلوائیے گا، ورنہ مجھے خوف ہے کہ اس کی فصاحت دشنام اس کے سکھلانے والے کو فحاشی پھیلانے کے جرم میں پکڑوا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ طوطے کے آموزگار آپ ہی ہیں۔
اور شاید یہ عرض کر دینا بھی مناسب ہو کہ آج کل فحاشی پھیلانے کی سزا میں کوڑے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ نے اپنے نامہ گرامی کی ابتدا ایک دعائیہ جملے سے کی ہے اور خدا تعالیٰ کو مجھے غارت کرنے کی زحمت دی ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے جو عادل و قادر ہے اور محض کسی کی لگائی بجھائی پر غریبوں کو غارت نہیں کر دیتا، ورنہ زیادہ ممکن تو یہ تھا کہ یہ ڈیوٹی آپ کسی قابل اعتماد غنڈے کے ذمے لگا دیتے۔ اس صورت میں آپ خاصے مثبت نتائج کی توقع رکھ سکتے تھے۔ آخر میں مجھے یہ علم تھا کہ آپ کا اسم گرامی توسی ہے اور میں اسے بالکل نہیں بھولا تھا۔ البتہ یہ کہ حضور نواب زادہ بھی ہیں، میرے علم میں ایک ہیبت ناک اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ مخلص خادم حسین۔ توسی صاحب نے جواب میں لکھا، ماسٹر خادم حسین، تم میرے اندازے سے زیادہ پاجی نکلے ہو۔ ایک معمولی اسکول ٹیچر ہوتے ہوئے یہ گستاخی کہ میرے طوطے کو بد زبانی کا مجرم ٹھہرا رہے ہو، یہ ٹھیک ہے تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ میرا طوطا کئی روز سے تمہاری صحبت میں رہ رہا ہے، ورنہ جب تک یہ میرے گھر میں تھا شیریں گفتاری کا نمونہ تھا، جیسے اس کی زبان سر و تسنیم میں دھلی ہو۔ آخر اس کی تمام تر تربیت یا خود میں نے کی ہے یا میری بیگم نے۔ دریں حالات یہ اور ضروری ہو گیا ہے کہ میرا طوطا موجودہ بیہودہ صحبت سے بعجلت تمام الگ کیا جائے۔ چنانچہ کل صبح تک تم نے طوطا واپس نہ کیا تو اگلی دفعہ تمہیں خط کے بجائے عدالت کے سمن ملیں گے۔ ایف اے توسی۔ جناب توسی صاحب، السلام علیکم۔ بے شک ایک اسکول ماسٹر کے مقابلے میں آپ ایک بہت بڑے سابق افسر ہیں، لہٰذا آپ کا فرمودہ سر آنکھوں پر، لیکن ایک اختلاف کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس طوطے کی زبان اگر کسی پانی میں دھلی ہے تو یقیناً کوثر و تسنیم نہیں ہو سکتے۔ زیادہ ممکن یہ ہے کہ اس نے آپ سے آنکھ بچا کر کسی گٹر میں چونچ تر کر لی ہو۔ رہا میری صحبت کا اثر تو قبلہ، آپ اپنے 60 سالہ تجربے سے یقیناً جانتے ہوں گے کہ بوڑھے طوطے بلکہ انسان بھی سیکھا نہیں کرتے۔ اگر یہ آپ ہی کا طوطا ہے تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس نے تمام تر طالب علمی کا زمانہ آپ اور آپ کی بیگم محترمہ کے زیر سایہ گزارا ہے اور گھر سے مکمل طور پر فارغ و تحصیل ہو کر نکلا ہے۔ رہی صحبت کی بات تو یقین جانیں کہ اگر میں چندے اور اس طوطے کی صحبت میں رہا تو میں محکمہ پولیس کے علاوہ کسی دوسری جگہ ملازمت کے قابل بھی نہ رہوں گا۔ دوسرے لفظوں میں میرا موجودہ روزگار چھن جائے گا۔ ان حالات میں اگر کل تک آپ اس طوطے کی ملکیت کا کوئی حتمی ثبوت باہم نہیں پہنچاتے تو میں اسے دارالامان کے حوالے کر دوں گا۔ والسلام۔ مخلص خادم حسین۔ جواب آیا، ماسٹر خادم حسین، مجھے ضرورت نہ تھی کہ تمہارے آخری بیہودہ خط کا جواب دیتا، کیونکہ یہ معاملہ میں اپنے وکیل کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تم ایک نہایت بدتمیز، بے ادب اور گستاخ آدمی ہو۔ آدمی کہاں، ماسٹر ہو چند ٹکے کے۔ ایف اے توسی۔ قارئین، آپ شاید حیران ہوں گے لیکن اگلی صبح میں نے طوطا توسی صاحب کو واپس کر دیا۔ کیا میں نے توسی صاحب کے خوف سے ایسا کیا یا عدالت کے ڈر سے؟ آپ ذرا ذیل کا رکوع پڑھیں جو میں نے طوطے کے ہاتھ توسی صاحب کو بھیجا۔ جناب توسی صاحب، آپ کا طوطا ارسال خدمت ہے۔ وہ ثبوت جو آپ باہم پہنچا نہ سکے، خود طوطے نے باہم پہنچا دیا ہے۔ اب مجھے کامل یقین ہے کہ یہ طوطا آپ ہی کی ملکیت ہے اور اگر کسی اور کا ہے تو اس کا نام بھی توسی ہوگا، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے اس محترم نام کے مالک پورے شہر میں آپ ہی ہیں۔ ہوا یہ کہ ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ حسب معمول طوطے نے ابتدائے کلام کی۔
اس سے پہلے وہ لفظ تم سے بات شروع کرتا تھا اور پھر ایک نہایت مرصع تھانے دارانہ گالی سے آغاز سخن کرتا تھا اور ہم چاروں ناچار مزید کلام کی تاب نہ لاتے ہوئے ناشتہ اٹھا کر باہر صحن میں نکل جاتے تھے۔ لیکن آج خلاف معمول اس کے منہ یا چونچ سے پہلا لفظ جو نکلا وہ آپ کا اسم گرامی تھا۔ اچانک بولا توسی اور پھر جملہ مکمل کیا توسی جائے میں۔ یہ خالی جگہ طوطے نے نہیں میں نے چھوڑی ہے۔ میری مجال نہیں کہ خالی جگہ کو اسی لفظ سے پر کر دوں جسے طوطے نے تواتر اور باصرار پر کیا۔ یہ گرامر کی روح سے ایک طرح کا دعائیہ جملہ تھا جسے آپ کے نقطۂ نگاہ سے بد دعائیہ بھی کہا جا سکتا ہے، جس سے طوطے کا مدعا یہ تھا کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائے۔ یہاں سے وہاں تک سے اس کی مراد یہ نہ تھی کہ اس محلے سے اس محلے میں، بلکہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں مستقل طور پر منتقل کر دے۔ اور کمبخت نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اگلی دنیا کی 2 ممکنہ قیام گاہوں میں سے آپ کے لیے اس مقام پر نزول اجلال کی سفارش کی جو نسبتاً زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ گرم۔ جیسا کہ عرض ہو چکا ہے، آپ کے طوطے نے اس مقام کا ٹیکنیکل نام بھی لیا جو ترنم کا ہم قافیہ ہے، مگر اس کا دہرانا میری زبان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ یقیناً اپنے طوطے کا منشا سمجھ گئے ہوں گے اور اس مقام کے صحیح نام اور اس کی آب و ہوا کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ یقین مانیں کہ میں نے طوطے کے منہ سے جب پہلی مرتبہ یہ دعا سنی تو اسے بہت جھڑکا کہ اپنے مالک اور محسن کے لیے کوئی دعا مانگنا ہی ہے تو کسی معتدل جگہ کی دعا مانگو، مگر وہ ضدی پرندہ اپنے موقف پر سختی سے قائم رہا اور اپنی دعا میں ترمیم کرنے سے یکسر انکار کرتا رہا۔ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ یہ دعا طوطے نے میرے گھر میں نہیں سیکھی۔ مجھے آپ سے 1000 اختلاف سہی مگر مجھے آپ کے انتقال میں کوئی فوری دلچسپی نہیں۔ بہرحال مرنے کے بعد بہشت و دوزخ کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری دعا ہمیشہ یہی رہے گی کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اب رہا یہ کہ یہ دعا یا بد دعا اسے کس نے سکھائی، تو آپ کے بیان کے مطابق طوطے نے بچپن سے اب تک صرف 2 استادوں کے سامنے نوع تلمذ طے کیا ہے، آپ کے سامنے اور آپ کی بیگم صاحبہ کے سامنے۔ میں بھی جمالو نہیں بننا چاہتا مگر ظاہر ہے کہ یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے، کوئی تیسرا شخص اس میں ملوث نہیں، سو اسے خوش اسلوبی سے گھر ہی میں طے کر لیں۔ بظاہر بیگم صاحبہ کا بھی اتنا قصور نہیں جتنا آپ کو پہلے لمحے میں نظر آئے گا۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ مجھے جس شخص کی تلاش تھی وہ مل گیا ہے، یعنی طوطے کا مالک، اور وہ بلا شبہ آپ ہی ہیں۔ یہ طوطا بد زبان ضرور ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خانزاد ہے، سو اس کی بازیابی پر میری طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیں۔ والسلام، مخلص خادم حسین۔ میں توسی صاحب سے آج تک 2 شکریہ کے الفاظ کا منتظر ہوں، خدا جانے وہ مجھ سے بولنا نہیں چاہتے یا شاید اس دوران طوطے کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، اگرچہ طوطے نے میری دعا سن لی تو سخت برہم ہوگا۔